معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت سے نفرت کی وجہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کا نام سن کر کے بالکل چڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی زندگی اور آپ کی کتابوں سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے درگاہ شریف کے پر حاضری کے آداب بتاتے ہوئے آپ نے شریعت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب درگاہ شریف کسی اللہ کے ولی کے درگاہ کی تم حاضری دو تو تقریباً 4 ہاتھ کے فاصلے پر، مزار شریف سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے تم فاتحہ پڑھو، اور درگاہ شریف کے سامنے اتنا بھی مت جھک جاؤ جتنا کہ رکوع کی حالت میں جھکتے ہو۔ اور ایک مسئلہ آپ نے بیان فرمایا کہ مزار شریف پر جو چادر رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ جب تک کہ بالکل پرانی ہو کر کے پھٹ نہ جائے اس چادر کو بدلا نہ جائے۔ اب آپ ہمیں بتائیے، جس کا دھندا ہے چادر بیچ کر کے جو ہے تو اپنا گھر چلاتا ہے، اور جو ہے تو لوگوں کا سر پکڑ پکڑ کے درگاہ شریف پر سجدے کرواتا ہے، اور جو ہے تو درگاہ شریف پر جو ہے تو ہجوم کروا لیتا ہے، جس سے اللہ کے ولی کے مزار کی بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محبت ہے اور محبت میں جو ہے تو یہ لوگ جو ہے تو سجدے کروا رہا ہے اور چادروں پہ چادر چڑھائے جا رہے ہیں، اس سے اللہ کی ولی کی بھی بے ادبی ہوتی ہے۔ بات کو سمجھے، مسئلے کو۔ اب اگر یہ لوگ شریعت کے ان مسائل پر عمل کر لیں کہ درگاہ شریف، مزار شریف کا چادر جب تک پرانی نہ ہو تب تک نہ ہٹائیں، اور جو ہے تو لوگوں کو وہاں پر جھکنے سے روکیں، لوگوں کو وہاں پر ہجوم بنانے سے روکیں، تب آپ بتائیے کہ ان کا گھر کیسے چلے گا، ان کا بزنس کیسے چلے گا؟ ان کا تو بزنس ہی یہی ہے نا کہ لوگوں کا ہجوم لے کر کے آؤ درگاہ شریف میں، یہاں پر جو ہے تو مزار شریف کے اوپر جو ہے ایک کے اوپر ایک جو ہے تو چادروں کا جو ہے تو بڑا گٹھری بنا دو۔ یہ چادر بیچ کر کے جن کا گھر چل رہا ہو وہ جو ہے تو کس طرح سے شریعت کے ان مسائل پر عمل کرے گا؟ اب کیونکہ اعلیٰ حضرت نے شریعت کے ان مسائل کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، تو اب یہ درگاہ میں بیٹھنے والے لوگ خاموش تو نہیں رہیں گے۔ یہ لوگ تو جو ہے تو اب اعلیٰ حضرت سے یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ نفرت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے نام کو سن کر چڑ جاتے ہیں۔ ان کو دین سے، شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ شریعت کا مسئلہ بتایا ہے، شریعت کا مسئلہ بتایا، کیونکہ اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ صرف ایک خدائے وحدہ لا شریک کے کسی کے سامنے یہ امت سجدہ نہیں کر سکتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو ہر عورت کو رب تبارک و تعالی حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، لیکن خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اب جو لوگ درگاہ شریف میں بیٹھ کر کے زبردستی لوگوں کا سر پکڑ پکڑ کر کے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، قسم خدا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ سر پکڑ کر کے زبردستی سجدے کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو جو لوگ زبردستی سجدے کروا رہا ہے، یقیناً وہ شخص جو ہے تو شریعت کے خلاف تو کام کر ہی رہا ہے، اور جنہوں نے شریعت کی حفاظت کی ہے اور شریعت کا مسئلہ بتایا ہے ان سے جو ہے تو دشمنی کرنے کی وجہ یہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے جو مزارات پر بیٹھنے والے لوگ نفرت کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صحیح شریعت کا مسئلہ اس امت کو سمجھایا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس جو ہے تو ایک سیٹھ صاحب تشریف لے کر کے آئے۔
وہ جو ہے تو اپنے ساتھ بڑا سا ایک ٹوکرا لے کر کے آئے، اس میں بہت ساری مٹھائیاں بھری ہوئی تھی۔ عام طور پر جو ہے تو اگر کسی بزرگ کے ہاں جاتے ہیں تو 1 کلو 2 کلو جو ہے تو مٹھائی لے کر کے تحفے کے طور پر لے کر کے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے تو بہت ساری مٹھائی لائی گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ اتنی مٹھائیاں لانے کی وجہ کیا ہے، کیا کوئی کام ہے، کسی وجہ سے آئے ہو؟ تو کہا نہیں حضور، بس یوں ہی ملاقات کے لیے آ رہا تھا، تو مجھے جو ہے تو بہتر لگا کہ مٹھائیاں لیتا جاؤں۔ تو آپ نے اپنے خلیفہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ خادم کو بلا کر کے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جو ہے تو گھر میں رکھ آؤ۔ مٹھائی کا ٹکڑا جیسے ہی گھر کے اندر گیا، وہ شخص جو ہے وہ سیٹھ صاحب اپنی پریشانیاں سنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، اب چند دنوں سے اپنے کاروبار کو لے کر بڑا پریشان ہوں، مجھے کوئی تعویذ دے دے تاکہ میرا کاروبار صحیح ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے خلیفہ سے کہ جلد سے جو ہے تو وہ ٹکڑا لے کر کے جو آؤ اور ان کو مٹھائی کا وہ ٹکڑا واپس کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں مٹھائی کے بدلے میں تعویذ نہیں بیچتا، اب جب اگلی مرتبہ تم بغیر مٹھائی کے میرے پاس آؤ گے تب تمہیں تمہاری بزنس کے لیے تعویذ دیا جائے گا۔ اب جن لوگوں کا دھندائی ہے، جن کا گھر چلتا ہے تعویذ بیچ کر کے، وہ کس طرح سے جو ہے تو اس طرح عمل کر پائیں گے؟ اور اس کا گھر تو بالکل بیٹھ جائے گا نا، اس کا بزنس بیٹھ جائے گا اگر فری میں تعویذات دینے شروع کر دیے تو۔ جو لوگ جو ہے تو ہزاروں روپے تعویذات کے لے رہے ہیں، یقین ہے کہ یقینی طور پر یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت سے نفرت کریں گے ہی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں جو ہے تو ایسے عمل کر کے دکھایا ہے کہ اس پر عمل کرنا جو ہے تو بہت مشکل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے تو اعلیٰ حضرت سے نفرت جو کی جا رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے تو ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے تو بندے کو سمجھ میں نہ آئے اور جو ہے تو بندہ نادان ہو، کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے اور کسی نے کہہ دیا ہو تو اس کی وجہ الگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وجہ یہ ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایسی غلط چیزوں سے جو شریعت کے خلاف ہے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے اعلیٰ حضرت سے نفرت کر کے اپنا دین و ایمان برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے اختلاف رکھنا۔ دیکھیے شریعت میں اختلاف رکھنا اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم کا امام شافعی سے، امام شافعی کا امام اعظم سے اختلاف، حضرت امام مالک کا جو ہے تو امام حنبل سے اختلاف۔ شریعت میں جو ہے تو اختلاف کی گنجائش ہے، نفرت کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ اور جو ہے تو شریعت میں کئی سارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت غریبوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور جو ہے تو امیروں کو خاطر میں نہیں لے کر کے آتے تھے، امیروں کو کبھی آپ خاطر میں نہیں لے کر کے آئے۔ آپ کو جو ہے تو وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نان پارا کے نواب نے کہا تھا کہ میری مدح میں، میری شان میں جو ہے تو کوئی غزل پڑھی جائے تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں کسی حاکم کا، کسی نواب کا قصیدہ پڑھوں، میں تو اپنے آقا کے نام پر قصیدہ پڑھوں گا۔ تو امیروں کو آپ کبھی خاطر میں نہیں لے کر کے آتے تھے۔ اب جو ہے تو جن لوگوں کا گھر چل رہا ہے امیروں کی چاپلوسی کر کے، بتائیے وہ کیوں نہیں جو ہے تو اعلیٰ حضرت سے نفرت کریں گے؟ کیوں نہیں جو ہے تو اعلیٰ حضرت سے؟ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے اعلیٰ حضرت نے شریعت کا جو مسئلہ بتایا ہے، شریعت پر اس طرح سے اگر پابند ہو جائے بندہ، اب کسی کو کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی عادت ہے، اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ کھڑے ہو کر جو ہے تو پانی پینا جو ہے تو حرام ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی نے پی لیا ہے تو وہ اپنے حلق میں انگلی ڈالے اور جو ہے تو قے کر کے پھینک دے۔ اب جس کی عادت ہے کھڑے ہو کر کے ڈک 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 پانی پینے کی، تو ظاہر ہے اس کو جو ہے تو اعلیٰ حضرت کی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ نفرت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے،
کیونکہ اس کا گھر چلنا بند ہو جائے گا، اور اعلیٰ حضرت سے نفرت کرنے کی وجہ سے جو ہے تو اپنا ایمان و عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، خود کا دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، دنیا دار العمل ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت سے محبت کریں۔ اعلیٰ حضرت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، تو ہم بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کریں گے، کیونکہ ہمارے ایمان و عقیدے کی اگر کسی نے حفاظت کی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے جو ہے تو اس سے کیا سیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔